السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹا سا مختصر سا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا والدین کے اوپر کام ہے، خصوصاً ماں کے اوپر کام ہے۔ تو اکثر اسپیٹل کے بیمار پرستی کے لیے میں جاتا رہتا ہوں مختلف علاقوں میں، بہت سے علاقوں کے میں نے دورے کیے ہیں۔ تو ایک جگہ جانا پڑا مجھے اسپیٹل میں، تو ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، تو میں نے سلام دعا کی اور میں نے اس سے کہا، بہن آپ کیسی ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں آپ کی بیمار پرستی کرنا چاہتا ہوں، یہاں اس لیے اسپیٹل میں آیا ہوں۔ تو اس نے کہا جزاکم اللہ۔ تو اس نے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ بہن آپ کے کتنے بیٹے ہیں اور آپ کا خاوند ہے، آپ اکیلی اسپیٹل میں بیٹھی ہو، لیٹی ہو بیڈ پہ، تو کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو کیوں بتاؤں؟ میں نے کہا میری بہن، میں ماں پہ بات کرتا ہوں، ماں پہ لیکچر دیتا ہوں، پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں میرا یہ کام ہے۔ تو میرا ایک ٹرسٹ ہے جس کا نام بھی ماجی ویلفیئر ٹرسٹ ہے۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور رونے لگی، رو کے کہا میرے بھائی سن لو بات، پہلے تو بتانا نہیں چاہتی تھی، سن لو، میرے 2 بیٹے ہیں، میں ایک ٹیچر تھی، میں نے ان بیٹوں کے جو میرا گھر والا تھا فوت ہونے کے بعد صبر کے ساتھ ساری جوانی ان بیٹوں کے لیے میں نے دوسری شادی نہیں کی، ساری جوانی میں نے ان بیٹوں کو لیے دی، اور ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ اور پھر ان کو پڑھائی کرائی، تعلیم دلوائی، خود بھوکی رہتی رہی، جو تنہا آتی تھی اس سے گھر کا خرچہ سب چیزیں میں چلاتی تھی۔ کرائے کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ہم رہتے تھے، اور پھر زندگی بسر کرتی رہی۔ بیٹوں کی جو فرمائش ہوتی تھی بچپن میں وہ بھی پورا کرتی، کرایہ بھی دیتی، خرچے بھی چلاتی۔ وقت گزرتا رہا، وقت بہت سا گزر گیا، میں نے ان کی شادیاں کرائی، میری پینشن آئی، پیسے لے لیے، گھر بنا لیا، گھر بنا دیا، ہم خوش ہوئے۔ میری دونوں بہو میرے ساتھ تھی، بہو میرے ساتھ رہتی تھی، بہت خوش ہوئے کہ اب میرے خوشی کے دن ہیں، اب میرے آرام کے دن ہیں۔ کس کے دن ہیں؟ خوشی کے دن ہیں، اب میں آرام کروں گی۔ اب شادیوں کے بعد میرے اللہ نے پوتے دیے، پوتیاں دی، تو میں بیمار ہونے لگ گئی۔ تو ایک بیٹے نے کہا ہم اماں دوسرے گھر میں رہیں گے، ابھی میں دوسرے گھر میں علیحدہ رہنا چاہتا ہوں، بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، اب ان کی بیویوں کی وجہ سے بھائیوں کی نہیں بنتی، میں اب نہیں رہوں گا اماں جی، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا، یہاں میری بیوی کی کوئی عزت نہیں، اور میں بیمار تھی، اور آہستہ آہستہ میری بیماری بڑھتی رہی، میں ان کو جوڑتی، بیٹوں کو بھی جوڑتی، بہوؤں کو بھی جوڑتی، لیکن آخر کار میرا وہ ایک بیٹا چلا گیا، اور پھر دوسرا بیٹا اپنی بیوی کی وجہ سے کئی دفعہ مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا، شاہ صاحب جب مجھ پہ ہاتھ اٹھایا میں بیمار بھی تھی، میں نے کچھ نہیں کہا، اور یہی بیٹا جس سے میں بہت پیار کرتی بھی تھی، چھوٹا تھا، چھپ کے اس کے لیے میں ہر اس کی چیزیں پوری کرتی تھی، اور بیوی نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ بیوی نے یہ کہا ساتھ کہ یہ کب مرے گی، یہ کب مرے گی، یہ بات میرے بیٹے کو بتا رہی تھی، اور مجھے آواز آ گئی کہ بوڑھیا مرتی بھی نہیں ہے۔ بس اس کے بعد میری تکلیف بڑھ گئی، تکلیف بڑھتے بڑھتے میں بیمار ہوئی، اسپیٹل میں آئی۔ پہلے چند دن میرا بیٹا ایک آتا تھا دیکھنے کے لیے، کبھی کسی کو پیسے دے کے چلا تھا سرکاری اسپیٹل میں،
مجھے لے جانے والا بھی گھر کوئی نہیں تھا. تو دیکھو آج کے نوجوانوں، سنو کہ مجھے ہاسپٹل میں دیکھنے والا بھی کچھ نہیں تھا کہ آ کے مجھے کوئی دیکھے کہ تمہاری ماں وہ. اور جب تک میرے بیٹے سے گھر آ نہیں جاتے تھے، رات کو بھی دن میں بھی، جب انہیں دیکھتی نہیں تھی مجھے نیند نہیں آتی تھی. وہی بیٹے. پھر ایک وقت آیا تو دوسرا بیٹا بھی کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا، مجھے ہاسپٹل چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ میرا واقعہ ہے، اور میں آگے کچھ نہیں کہوں گی. اللہ کی شان. اس کے بعد ہوتا کیا ہے، میں ریگولر اس کے پاس جاتا ہوں. پھر میں نے ایک بندہ رکھا کہ آپ اس کی خدمت کرو. کوئی عرصے کے بعد میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے لیے کیا کروں. جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم کرتے رہے، میں کرتا رہا. ہاسپٹل کو بھی میں نے بولا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ فوت ہی ہو گئی، بہت جلدی فوت ہو گئی. تو جس دن فوت ہوئی تو میرے بندے نے کہا، وہ میرے ملازم نے، میرے ورکر نے کہا کہ بابا وہ فوت ہو گئی اماں. میں گیا، ان کے بیٹوں کا، اس کے گھر کا مجھے پتہ تھا. تو وہ لاش لے کے چلے گئے. لاش لے کے چلے گئے تو اور وہاں پھر دفنایا اور دعا وغیرہ کی. میں بھی بیٹھا رہا. بیٹا بہت رو رہا تھا، ہائے میری ماں، ہائے میری ماں. میرا دل تو چاہ رہا تھا اس کو کہوں کہ کمینہ یہ تیری ماں کہاں تھی اس ٹائم، تو کہاں تھا جب ہاسپٹل میں یہ مر رہی تھی تو میں دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی، اس ٹائم تو کہاں تھا. اور آج تو کہہ رہا ہے میرا بیٹا، ہائے میں اس کی خدمت کرتا، وہ کہاں تھا تو. او خدا سے ڈرو، آج کی اولاد خدا سے ڈرو. ایسی کئی مائیں ہاسپٹلوں میں، ایسی کئی مائیں گھر میں لیٹی ہوئی ہیں جن کو اولاد پتہ نہیں کرتی، کہ میرا بیٹا مجھ سے پوچھنے نہیں آتا. اور وہی مائیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی ان کے لیے گنوا دی. اور وہی باپ، ایسے کئی والدین گھر میں بیمار پڑے ہوتے ہیں، ہاسپٹلوں میں پڑے ہوتے ہیں. ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ، ہمارے جوان نسل، ان کو موبائل سے ٹائم نہیں ملتی، موبائل سے فرصت نہیں ملتی. اور یہ کل یہی ان کے ساتھ بھی ہوگا. اللہ کے لیے بچو، اللہ کے لیے بچو. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.